اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا، اور پھر ہمیں ماہ رمضان عطا کیا کہ جس کے اندر ہر لمحے میں اللہ کی رحمتیں پورے عروج پہ ہوتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر اس کی پلاننگ کر لی جائے، ترتیب دے لیا جائے، تو یقیناً اس کام کے اندر آسانیاں ہوتی ہیں اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ بہتر نکلتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے ماہ رمضان شریف میں جو فرائض ہمارے اوپر عبادات ہیں ان کو تو ہم نے کرنا ہی ہے، رمضان شریف کے اندر بھی اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے فضل سے، وہ ہے نماز پنجگانہ۔ تو نماز پنجگانہ باجماعت جو ہے مرد حضرات کو مساجد کے اندر ادا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم خواتین و حضرات، رات کو سحری کے وقت اٹھنا ہی ہے، لہذا سحری کے وقت جب اٹھے تو نماز تہجد خواتین و حضرات ضرور پڑھ لیں۔ میں خواتین سے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ آٹا گوندھ لیتی ہیں، رات کو اٹھ کے بستر کو چھوڑ کے آپ ہنڈیا پکا لیتی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں اور صفائی کرتی ہیں اور تمام اہل خانہ کا خیال رکھتی ہیں، تو جب یہ مشکل کام کر لیتی ہیں تو نماز پڑھنا تو بحمدہ اللہ تعالیٰ و برسول کریم بہت آسان کام ہے۔ لہذا جب اٹھنا ہی ہے تو آپ کے پاس وقت نہیں تو کم سے کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ ماہ رمضان کی ان بابرکت لمحات کو آپ خالی نہ جانے دیں۔ تو مرد اور خواتین دونوں جب بھی سحری کے وقت اٹھے تو وہ کوشش کریں کہ وہ نماز تہجد ادا کریں، اگرچہ وہ 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ یقیناً رمضان کے اندر تہجد پڑھنے کی برکت سے اللہ رمضان کے علاوہ بھی تہجد پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی طریقے سے مرد حضرات سحری کر کے جلد جو ہے وہ مسجد میں آنے کی کوشش کریں، مسجد میں آنے کا ثواب، مسجد میں بیٹھیں، مسجد میں تلاوت قرآن مجید کریں۔ کوشش کریں مرد و خواتین حضرات کہ ماہ رمضان کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن مجید کو آرام سے پڑھ کے تلفظ کے ساتھ با ترجمہ کوشش کریں۔ کنز الایمان ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، ہم کنز الایمان کا ترجمہ پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ رمضان شریف کے اندر جو ہے اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں، ختم قرآن کی سعادت حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کے اندر مرد حضرات مسجد میں جلدی آ جائیں، درود شریف پڑھیں۔ اس کے علاوہ نماز فجر باجماعت پڑھنے کے ساتھ اکثر مساجد میں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد درس ہوتا ہے، تو کوشش ضرور کریں کہ مرد حضرات جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اگر درس ہوتا ہے درس کے اندر ضرور شرکت کریں، بھاگنے کی کوشش مت کریں۔ تھوڑی دیر کا وقت ہوتا ہے، 5-10 منٹ کی بات ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی طریقے سے محترم خواتین و حضرات، آپ اشراق کی نماز بھی پڑھیں۔ یہ جب سورج فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے کم سے کم 18-20 منٹ بعد اشراق کی نماز پڑھیں۔ پھر جب سورج خوب بلند ہو جائے اس وقت چاش کی نماز پڑھیں۔ اس طریقے سے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین توبہ کرنے والوں کی نماز، تو یہ خواتین و حضرات دونوں یہ اوابین کی نماز بھی ادا کریں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، یہ نماز تراویح کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ مرد حضرات 20 رکعات نماز تراویح مسجد میں ادا کریں۔ دیکھا گیا ہے کہ الحمدللہ رمضان شریف کا روزہ بڑے ذوق اور شوق سے رکھتے ہیں، اور یہ فرض بھی ہے بالغ مرد اور مسلمان عورت کے اوپر، لیکن نماز تراویح کے اندر سستی کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز تراویح مرد حضرات کو باجماعت جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے امام صاحب کے پیچھے پورا ختم قرآن جو ہے اس کو سننے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ 20 رکعت نماز تراویح ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو شرعی عذر ہے، تو آپ بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اسے ترک مت کریں۔ تو خواتین و حضرات نماز تراویح کا ضرور اہتمام کریں۔ تو رمضان شریف کے اندر درود شریف کی کثرت کریں۔ اسی طریقے سے محترم خواتین و حضرات زیادہ سے زیادہ کتب دینیہ جو ہیں اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں، روٹین بنائیں کہ میں نے روزانہ اتنے صفحات کوئی دینی کتب کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، نماز فجر کے بعد اور دوسری نمازوں میں دیکھا گیا کہ نماز سے قبل اور نماز کے بعد مسجد میں
اور مسجد سے باہر لوگ گروپ بنا کے دنیاوی گپے ہانکتے ہیں، بالخصوص نوجوان، تو ایسا مت کریں۔ نماز رمضان بڑا قیمتی، ایک ایک لمحہ ہمارے پاس قیمتی ہے، تو اگر آپ مسجد میں پہلے آگے ہیں تو آپ درود شریف پڑھیں، اچھی بات کریں، اگر کوئی نیکی کی بات بتا سکتے ہیں تو بتائیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کریں، رمضان شریف کے اندر درود شریف پڑھیں، گپے مت ہانکیں، اور باہر نماز کے بعد چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے بھی گپے مت ہانکیں۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے اگر ہم رمضان شریف گزاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے ہم اپنے دامن اعمال کے اندر بہت سارے جو ہے وہ نیکیوں کے موتی سمیٹ سکیں گے۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کی آپ ایک ترتیب بنائیں، انشاءاللہ العزیز سحری اور افطاری کے وقت صرف کھانے پینے میں مت لگے رہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یقیناً اگر ان عبادات کی طرف توجہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے، میرے اس یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، دوسروں تک زیادہ سے زیادہ نیکی کی اشاعت کی نیت سے آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔